عمران خان صاحب کو جو سزا ہوئی ہے اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ محفوظ شدہ پہلے سے فیصلہ تھا، جیسا آپ نے جو بڑے جلدی میں سنایا، آپ اس حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتی ہیں قانونی طور پہ؟ دیکھیے، جب فیصلے قانون کے مطابق نہیں ہوتے تو ان کے شکوک و شبہات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، لوگ اپنے اپنے انداز میں اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، ایک دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے مختلف پٹیشنز پینڈنگ تھی، جس میں ایویڈنس کا رائٹ جو کلوز کیا تھا عمران خان صاحب کے ایویڈنس پروڈیوس کرنے کا، اس کو بھی چیلنج کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ کیسز کچھ ریمانڈ ہوئے، وہ اپلیکیشنز ابھی بھی پینڈنگ تھیں۔ تو یہ ٹرائل جو تھا، یہ ٹرائل جو اسلام آباد ہائی کورٹ تھی، اس کے حکم کے تحت یہ ٹرائل اس طرح فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا تھا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ رائٹ آف ہیئرنگ جو ہے بنیادی حق ہے کسی بھی ملزم کا، اور جو فیئر ٹرائل ہے آرٹیکل 10 کانسٹیٹیوشن کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جو رائٹ آف ہیئرنگ ہے اور اس کا جو بنیاد ہے فیئر ٹرائل کی، وہ ایک انڈیپینڈنٹ آپ کا ایویڈنس دینے کا حق، دوسری بات یہ ہے کہ اپنی صفائی دینے کا حق، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ٹرائل ایک انڈیپینڈنٹ ٹریبیونل یا کورٹ سے ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جج کے خلاف بھی، جو ٹرائل جج تھے ان کے خلاف بھی ان کی اپلیکیشن جو تھیں وہ پینڈنگ تھی، آلدو کہ صوبہ ہائی کورٹ نے اس کو ڈیسائیڈ کیا تھا۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس قسم کی ایلیگیشنز تھی اور جس نوعیت کا یہ کیس تھا، جج کو خود ہی یہ کیس سننا چاہیے تھا۔ اب دوسری بات آپ نے کی کہ ملک کے حالات کے بارے میں آپ نے پوچھا۔ ایک تو یہ بتائیں کہ جس طرح تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ پہلے سے محفوظ فیصلہ تھا جو ان کو کسی نے لکھ کے دے دیا تھا اور انہوں نے جلدی میں سنایا ہے، کیا ایسا ہے کہ کہیں فیصلہ کہیں اور سے ہوا ہے؟ دیکھیں، جو اس وقت حالات ہیں، نظر تو یہی آتا ہے کہ فیصلے جو ہیں یہ ججز، مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ شکوک و شبہات لوگ کرتے ہیں جب فیصلے قانون کے مطابق نہ ہوں، تو ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ قانون کے مطابق نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ ان کو لکھا ہوا دیا گیا اور انہیں پڑھ کے سنا دیا۔ میرے پاس کوئی شہادت تو نہیں، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے۔ قانونی کیا آپ کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ فورمز ہیں جہاں عمران خان کو جو سزا سنائی گئی ان کو ریلیف مل سکتا ہے، یا آپ کو ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے کالعدم ہو سکتا ہے؟ آپ کیا قانونی طور پہ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ اس کو جائزہ لیں، ابھی میں میرٹس کی بات نہیں کرتی، جس طرح ٹیکنیکل بیسس کے اوپر اس کا فیصلہ ہوا اور جس طرح اس کو ڈیسائیڈ کیا، تو وہ سسٹینیبل فیصلہ نہیں ہے۔ اس کو ہائی کورٹ میں اپیل میں چیلنج کیا جائے گا، یا غالباً ان کے جو وکلا صاحبان ہیں انہوں نے کر بھی دیا ہے شاید اس کو چیلنج، تو ہائی کورٹ سنے گی، اور امید تو یہی ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے سیٹسفائیڈ ہو جائے گا۔ اچھا میڈم، مجھے ایک اور بتائیے گا کہ اس وقت جو ملکی پہلے 2 صوبوں میں انتخابات نہیں ہوئے، آپ نے بڑی آواز اٹھائی، اب تو وفاق میں بھی کہہ رہے ہیں، جو رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے، نئی مردم شماری 6 مہینے الیکشن ہوں گے، اور اب عوام حکومت کھل کے سامنے آ گئی کہ 6 مہینے مزید انتخابات نہیں ہو سکتے، اگلے سال ہوں گے۔ آئین قانون نام کی چیز ہے ملک میں، یا جوڈیشری؟ آپ تو خود جوڈیشری سے ہیں، تو عوام پھر کس سے انصاف چاہے گی؟ دیکھیے، انصاف تو ظاہری بات ہے جوڈیشری نے دینا ہے، اس کو امپلیمنٹ آپ کی ایگزیکٹو نے کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ اسی کے اوپر بات کرتے رہے، اور ہم نے یہ بڑی واضح بات کی کہ جو 2 پروونسز کے اندر سپریم کورٹ کے فیصلے کو پامال کرتے ہوئے حکومت نے جو ادھر انتخابات نہیں کروائے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ان کی بددیانتی تھی، انہوں نے آگے یہ انتخابات کو ڈیلے کرنا تھا جو جنرل الیکشنز تھے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 ججز کا فیصلہ تھا 14 مئی کو انتخابات کرانے کا، عمل درآمد نہیں ہوا، اور ایک مقامی عدالت کے جج کا فیصلہ تھا اور ایک 10 منٹ میں عمل درآمد ہو گیا۔ تفرقہ ہے کوئی جوڈیشری میں؟ سب کو نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ کون سا فیصلہ تھا جس کے اوپر عمل درآمد کروانا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک پولیٹیکل پروسیس کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہیں، یہ سیاسی عمل کو روکنا چاہتے ہیں، اس کے لیے جو فیصلہ ان کو سوٹ کرتا ہے وہ کر لیتے ہیں، جو فیصلہ نہیں سوٹ کرتا وہ فیصلہ نہیں ہونے دیتے یا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہونے دیتے۔ میں کچھ کوشچن اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ جوڈیشری ہے، آپ ایڈوکیٹ ہیں، اور جو ججز صاحبان یا عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں، جس طرح پچھلے دنوں سے جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے ایک پارٹی کے خلاف، عدالتیں 10 بار ان کو ضمانتیں کنفرم کر کے رہا کرنے کا حکم دیتی ہیں، پھر ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور عدالتوں کے کوئی فیصلے نہیں ماننے جاتے، تو کب تک انصاف کا اس طرح قتل ہوتا رہے گا؟ دیکھیے، یہ تو اب عدالتوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ مجھے بتا دیں کہ 2000 جب مشرف کے دور میں آمریت کے خلاف وکلا نکلے تھے اعتزاز احسن صاحب کی سربراہی میں، اور آج بھی آپ کی پچھلے دنوں جو جس طرح قانون اڑایا گیا اور آپ نے خود اس تحریک کا حصہ بنی اور آپ کی کچھ تقریر بڑی وائرل ہوئی کہ آپ فرنٹ مین پہ کیونکہ اس کو کنڈیم کر رہی ہیں، تو اب ان حالات میں جہاں آپ بھی اس تحریک کا حصہ ہیں، وکلا تحریک کچھ چلے گی؟ کیونکہ اس وقت بھی آئین قانون ملک میں نہیں ہے، تو اس وقت کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیا وہی ماضی ریپیٹ ہو رہا ہے؟ جہاں تک وکلا تحریک کا تعلق تھا، وہ براہ راست ان کا وکلا کے ساتھ ایک مقابلہ تھا، انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو معزول کیا تھا، اور وہ جو ریزنس ہیں آپ کو پتہ ہے، میں اس پہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتی۔ ہم لوگوں نے تحریک چلائی اور پھر پورا پاکستان ہمارے ساتھ چلا۔ اس وقت سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ نہیں تھی شروع میں، وہ بعد میں آئیں، اور ہم لوگوں نے اپنی موومنٹ، وہ ہماری موومنٹ تھی، ہم نے لیڈ کیا، اور ہم نے یہ دکھایا کہ جب آپ ثابت قدم ہوتے ہیں اور جب
آپ اصولوں پہ چلتے ہیں تو آپ شکست دیتے ہیں ان قوتوں کو جو غیر جمہوری ہوتی ہیں. اب جو صورتحال ہے ہم کسی جماعت کی بات نہیں کرتے. بارز انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, ہماری بار بھی انڈیپینڈنٹ ہے. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے میں نمائندہ ہوں, اور ہم لوگ انسانی حقوق کی پامالی جہاں جہاں ہوگی اور جب ہوگی ہم اس کے خلاف نکلیں گے. باقی تحریکیں جو چلانی ہوتی ہیں, پولیٹیکل جو ذمہ داریاں سیاسی جماعتوں کی ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. جہاں انسانی حقوق کی پامالی ہوگی اکراس دی بورڈ کسی بھی جماعت کے خلاف ہو, ہم اس کے لیے نکلیں گے. اور ہم بات خاتون, آپ نے پچھلے دنوں بھی کہا کہ اگر آمریت کی وردی ہے تو وکلا کی بھی ایک وردی ہے, تو آپ کی وردی کا سٹیٹس بحال ہوتا دیکھ رہی ہیں؟ ہماری وردی کا سٹیٹس بحال ہے, اور پاکستان کے اندر اس وقت ایک ہی مزاحمتی قوت ہے, وہ وکلا کی ہے, اور ہمیشہ سے ہم نے مزاحمت کی, ہم آج بھی کر رہے ہیں, اور ہم آئندہ آنے والے وقت میں اپنی مزاحمت کو اور تیز کریں گے.